الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بعد الحمد والصلاة نہایت واجب الاحترام خطیب امام مسجد حاضہ علامہ راشد صاحب، دیگر معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہماری گفتگو اس حوالے سے چل رہی تھی کہ ہم مسلمان کب ہوئے تھے۔ جس دن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میرے جسم اور میری روح پر، میری فکر پر، میری سوچ پر اللہ کا حکم چلے گا، اس دن میں شعوری طور پہ مسلمان ہوا تھا۔ اور اگر ابھی تک نہیں فیصلہ کیا تو پھر مرضی ہے، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لفظ الہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا معنی حاکم ہے، جس کا حکم چلتا ہے آپ کے اوپر۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ کو اپنا حاکم مانوں، الہ کہوں اور حکم کسی اور کا مانوں۔ ایک بات اس میں رہ گئی تھی پچھلے درس میں اور اس سے پچھلے درس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ڈائریکٹ مجھے الہ مانو، کبھی اللہ نے یہ تقاضا ہی نہیں کیا۔ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ مجھے الہ ماننے سے پہلے جس کا حکم تیرے اوپر چلتا تھا، پہلے جو تیرا الہ تھا، پہلے اس کا انکار کر۔ پہلے لا الہ کیا ہے نا، کوئی اور الہ ہے نا جس کا حکم تیرے اوپر چلتا ہے۔ تو اگر اللہ کو ماننا ہے تو وہ بہت بعد کی بات ہے، پہلے اس الہ کا انکار کر جس کا حکم تیرے اوپر چل رہا ہے۔ تو ہم تو ابھی تک اس مرحلے میں سے ہی نہیں گزرے، اور نہ اللہ تعالیٰ کو ایسے ایمان کی ضرورت ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہ مومنوں سے ملنا تو کہنا ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور شیاطین سے خلوت میں ملنا تو کہنا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ خدائے ذوالجلال کا یہ تقاضا ہی نہیں ہے کہ تم ڈائریکٹ مجھے الہ مانو۔ تو اس مرحلے میں سے ماشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ تشریف لائے، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو کتنے لوگوں نے یہ جو پہلا تقاضا ہے کلمے کا، اس پہ کبھی غور کیا ہے؟ اسی لیے جب سورہ کافرون نازل ہوئی تھی، دو ٹوک بات کی گئی تھی۔ انہوں نے، مشرکین مکہ نے یہ تجویز پیش کی تھی نا کہ 1 سال ہم آپ کے الہ کی عبادت کر لیا کریں گے، اور 1 سال تم ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کرو، کوئی درمیان کی راہ نکال لیتے ہیں۔ تو ارشاد ہوا تھا لا اعبد ما تعبدون، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرنے والے نہیں۔
میں یہ نہیں کر سکتا، ان کے لیے تو گنجائش تھی، انہوں نے جو تجویز دی تھی ان کے لیے گنجائش تھی، وہ تو 360 خداؤں کو پہلے ہی سجدہ کر رہے تھے، ایک اور خدا کو سجدہ کرنے میں ان کو کیا حرج تھا؟ لیکن ادھر کلمے کا تقاضا ہی یہ تھا کہ پہلے تمام معبودان باطلہ کا انکار کر، پہلے لا الہ کہہ، پہلے جن کے حکم مانتا ہے پہلے ان کا تو انکار کر، نکال ان کو اپنی زندگی سے۔ الا للہ الدین الخالص، اللہ تعالیٰ کو یہ ملاوٹ والا دین نہیں چاہیے۔ تو یہ ہم چونکہ گفتگو میں ایک بات میں کئی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ ادھر رہ گئی تھی، کہ میں مسلمان اس دن ہوا تھا جس دن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب میری فکر پہ، میری سوچ پہ، صاحب ادھر آج خطبہ جمعہ میں تھے، وہاں بھی میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ وہ جو جہاد بن نفس ہے وہ تو ابھی شروع ہی نہیں کیا نا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے وہ شروع کی ہے؟ یہ لفظ الہ سے ہی میں عرض کر رہا تھا، الہ ادھر آج جمعے پہ میں نے عرض کیا نا، یعنی یہی کلمہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو سامنے بت پڑا ہے یا بادشاہ وقت ہے یا کسی اور کا کو حکم تو مان رہا ہے، یہ تیرے اندر جو فرعون بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی تو اپنا الہ ہی سمجھتا ہے نا۔ اگر خواہش نفس کا تیرے اوپر حکم چل رہا ہے تو مشرک ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو اپنی خواہشات کو اپنا الہ سمجھتا ہے؟ کب میں نے معبودان باطلہ کا انکار کیا ہے؟ مثال کیا میں نے عرض کی تھی کہ صبح کی اذان ہوئی نا، الصلاۃ خیر من النوم کہا گیا، حی علی الصلاۃ کہا گیا، نفس نے کیا کہا کہ نہیں بھائی میں نے نہیں ابھی اٹھنا، نفس نے انکار کر دیا نا۔ تو اب حکم اذان تو ہوئی تھی، اللہ کا چلا یا تیری خواہش نفس کا چلا؟ یہ لفظ الہ راشد صاحب ایسے ہی نہیں کہا گیا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، تو اس الہ کو وہ کہہ رہا ہے پہلے کہہ لا الہ، پہلے لا الہ کہہ، نہ اس نفس کا حکم چلے گا نہ کسی اور معبود باطلہ کا حکم چلے گا۔ الا اللہ کا تو تقاضا ہی بعد میں ہے، الا اللہ کا تو ابتدا میں تقاضا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ کا حکم ہے نا، قل سے شروع ہوئی ہے بات، مومنین سے کہو اپنی نگاہیں نیچی کر لیں۔ اس خواہش نفس نے کیا کہا کہ نہیں میں نے اس غیر محرم عورت کو دیکھنا ہے، کس کو الہ سمجھا تو نے؟ اللہ کو الہ سمجھا یا اپنے نفس کو سمجھا؟ تو قرآن کریم اس لفظ الہ کو مختلف جگہوں پہ استعمال کرتا ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ پہلے تمام معبودان باطلہ کا انکار کر، لا الہ کہہ، کوئی الہ نہیں، جس کا بھی حکم میرے اوپر چلتا تھا میں کسی کو نہیں مانتا، الا اللہ۔ تو ابھی تو ظاہر ہے ہم نے سوچا بھی نہیں ہے، یہ کیسے میں رشوت لے سکتا ہوں، جھوٹ بول سکتا ہوں؟ نفس ہی کہتا ہے نا جھوٹ بول، اللہ تو کہتا ہے سچ بول۔ اللہ تعالیٰ نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے، اللہ تو سچ کا حکم دیتا ہے۔ جھوٹ میں کس کے کہنے پہ؟ اپنی خواہش نفس کے۔ تو علامہ صاحب کو پتہ ہے کہ اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا لشکر ہے؟ فرمایا نہیں، یہ میدان جنگ میں جو تلواروں کا تھا نا وہ جہاد اصغر تھا۔
یہ جو خواہش نفس کے خلاف ہے یہ جہاد اکبر ہے۔ تو کرے نا انکار، جتنے بھی الہ ہیں ان کا انکار کرے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تو حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو رب بنا لیا تھا، اللہ کے علاوہ۔ علماء صاحب کو پتہ ہے یہ دونوں ٹرم قرآن جو استعمال کرتا ہے بنی اسرائیل کے علماء کے لیے، احبار علماء کو کہتے تھے، رہبان ان کے مشائخ کو، پیروں کو کہتے تھے۔ تو حضرت عدی بن حاتم پہلے چونکہ عیسائی تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اپنے کسی مولوی پیر کو رب نہیں سمجھتے تھے، ہم تو اللہ کو ہی رب سمجھتے تھے۔ جہاں سے میں یہ آیت آپ کو سنا رہا ہوں، تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اپنے مولویوں اور پیروں کے کہنے پہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں بنا لیتے تھے؟ اللہ کے حلال کو اگر مولوی پیر کہہ دے تو تم اللہ کے حلال کو حرام قرار دے دیتے تھے، چونکہ میرے مولوی نے کہا ہے، میرے پیر نے کہا۔ تو حضرت عدی بن حاتم نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تو تھا، تو فرمایا یہی تو رب بنانا تھا، یہی تم نے رب بنائے ہوئے تھے۔ انہی تمام معبودان باطلہ کا تو انکار کا لا الہ میں حکم ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جیسا کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا، ہمیں چونکہ الہ کا معنی نہیں نہ آتا۔ ابو جہل کو پتا تھا الہ کسے کہتے ہیں، ابو لہب کو پتا تھا الہ کسے کہتے ہیں۔ اگر یہ صرف سجدہ ہی کرنا ہوتا نا تو وہ تو 360 بتوں کے سامنے پہلے ہی سر جھکا رہے تھے، ایک کے سامنے اور جھکا لیتے، اور انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تو ان کو چونکہ پتا تھا کہ الہ کسے کہتے ہیں، اگر ہم نے لا الہ کہہ دیا تو پھر حکم کسی اور کا نہیں چلے گا، حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ تو یہ تو ہماری پچھلی گفتگو میں چند چیزیں تھیں جو میں نے عرض کی، اور پھر اس میں ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ وہ ایمان والے پھر یہ جن جھگڑوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں نا، اور جان مال کے جھگڑے میں، وہ تو جھگڑا ویسے ہی ختم کر دیا نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ آیت بھی ہم نے سیکھ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانیں بھی خرید لیں، ان کے مال بھی خرید لیے، بان لهم الجنہ۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، اللہ فرماتا ہے جنت مفت میں نہیں ملے گی۔ ہاں، یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جنت کی قیمت اللہ نے خود بتائی ہے۔ بھائی جنت یہ نہیں ہے کہ یہ دعا شعا سے آپ کو مل جائے گی، بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی، اور اس کا عوض ان کو جنت دی ہے۔ جب تک میں اپنے مال کو اپنا سمجھ رہا ہوں کہ اس پہ میرا حکم چلے گا، میرا جنت سے کیا تعلق ہے؟ جب تک میں اپنی جان پہ سمجھتا ہوں کہ میرا حکم چلے گا، میرا جنت سے کیا تعلق ہے؟ جنت کی قیمت ہے کہ نہ جان میری ہے نہ مال میرا ہے، یہ قیمت قرآن نے لکھی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے پچھلے جمعے پچھلے درس میں التائبون تک پہنچے تھے کہ اب اس کے بعد اگر کوئی غلطی خطا ہو جاتی ہے، یہ سوچ اور فکر کی ساری پاکیزگی حاصل ہو جانے کے بعد، تو پھر وہ توبہ کرنے والے، اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ اور اس کی دوسری صفت آگے یہ تھی عابدون، یہ پرانا تعلق ہے عبد کا اور معبود کا۔
لا الہ میں یہی تعلق ہے، لا الہ الا اللہ میں عبد اور معبود کا ہی تعلق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ شاید ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے، چونکہ یہ قرآن کریم کا میں نے کسی موقع پہ شاید آپ سے یہ بات عرض کی ہو کہ یہ چونکہ کلام خالق ہے، قرآن جو ہے نا یہ خالق کا کلام ہے، تو جب خالق لامحدود ہے تو اس کا کلام بھی لامحدود ہے، اس کے معنی طے در طے ہوتے ہیں، قیامت تک اس کی تفاسیر لکھی جائیں گی، اور یہ آپ کا ظرف دیکھ کر آپ کو معنی آتا ہوتا ہے۔ یہ فلسفے کی بحث ہے ایک، کسی دن اگر علامہ راشد صاحب یاد کروائیں گے تو اس پہ ہم تفصیل سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ فلسفے والے کہتے ہیں کہ ظرف پاکیزہ ہو تو مظروف بھی پاکیزہ ہوتا ہے، یہ قاعدہ وہ ہے جو کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، یہ قاعدہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ ظرف سادگی کے ساتھ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ ہماری اردو بھی بہت کمزور ہو گیا، وہ تو ظاہر ہے بہت گہرے معنی ہوتے ہیں۔ سادہ معنی یہ ہے کہ یہ جو برتن ہوتا ہے نا اس کو ظرف کہتے ہیں، اور اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کو مظروف کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا دل جو ہے نا یہ ظرف ہے، ایک برتن کی مانند۔ اگر یہ ظرف ہی گندا ہے تو اس میں مظروف کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ لا الہ کا معنی یہی ہے کہ پہلے اپنا برتن تو پاک کر، پھر الا اللہ کا بیج اس میں ڈالا جائے گا، پھر ایمان آتا ہوگا، پھر اس کی محبت آتا ہوگی۔ لا الہ اس لیے ہے پہلے معبودان باطلہ کا انکار کر کے، کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہمارے استاد بیان فرمایا کرتے تھے کہ مثلا انکار پہلے کیوں ہے؟ وہ کہتے تھے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک حوض ہے، وہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک حوض کو آپ پاک کرنا چاہتے، اپنے دل کے ظرف کو آپ پاک کرنا چاہتے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں سے جو گندگی ہے وہ نکالیں گے، حسد کی ہے، بغض کی ہے، جھوٹ کی ہے، غیبت کی ہے، کفر اور شرک کی ہے، سیئات کی ہیں، بدعات کی ہیں، جو بھی لغزشیں ہو جاتی ہیں وہ نکالیں گے۔ تو میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا اگر ایک پائپ سے یہ گند نکالا جائے اور 3 پائپ اس میں گند اور ڈال رہے ہوں تو وہ تو حوض کبھی پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ لا الہ کہہ کے پہلے وہ سارے پائپ بند کر دیے جن سے غلاظت اس کے اندر آنی تھی۔ جب آپ نے معبودان باطلہ کا انکار کر دیا نا تو آپ نے اس کے اندر آنے والا سارا گند بند کر دیا، اب صفائی آسان ہو گئی۔ تو ہم تو اس کو تو ظرف اگر پاکیزہ ہوگا تو مظروف پاکیزہ ہوگا نا، اور اگر اس میں خیالات ہی گندے آتے ہیں تو اللہ سے توبہ کریں، اس گندے نفس سے پناہ مانگیں، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو یہ نفس پاکیزہ ہو جائے گا۔ پھر اگر محبت رسول کے خیال آئیں تو سمجھنا ظرف پاک ہو گیا ہے۔ اگر حضور کی اہل بیت اور اصحاب کے خیالات آئیں تو سمجھیں ظرف پاک ہو گیا، اور اگر یہ خیال آئے کہ یزید حق پہ تھا تو سمجھنا یہ ظرف گندا ہے۔ گندے ظرف میں پھر مظروف بھی گندا ہی ہوگا نا۔ یہ ظرف اور مظروف کی بحث بھی بڑی عجیب ہے ویسے تو۔ لا الہ اگر میں وہ بات پھر دور نکل گئی۔ عبد اور معبود کا تعلق، اس میں اس وقت ہمارے پاس دنیا میں جو نظریات چل رہے ہیں نا وہ تو بہت زیادہ ہیں۔
اگر میں معبود کا تعارف آج آپ کے سامنے بیان کر سکوں تو یہ نظریہ چونکہ قرآن نے بیان کیا ہے، پہلے صحابہ کے دور میں بھی تھا، تابعین کے دور میں بھی تھا، آج کل بھی چلتا ہے۔ اس کو جبریہ کہتے ہیں، جبریہ فرقہ یا جبریہ نظریہ کہتے ہیں۔ یہ سارے قرآنی موضوعات ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے قرآن سیکھنے کی کبھی کوشش نہیں کی نا، اس سے کبھی استفادہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ جو جبریہ فرقے والے لوگ ہیں نا، یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اچھائی ہو، برائی ہو، خیر ہو، شر ہو، آپ نے قتل کیا ہے، سخاوت کی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ انسان مجبور محض ہے۔ وہ کہتے ہیں بندے اور اللہ کا تعلق یہ ہے کہ بندہ مجبور ہے، جو کچھ بھی یہ کرتا ہے یہ اللہ اسے کرواتا ہے۔ اور اس کی مثال وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ پینسل ہے نا میرے پاس، تو وہ کہتے ہیں کہ اس پینسل سے آپ نے سچ لکھنا ہے یا جھوٹ لکھنا ہے، اس میں اس پینسل کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور اس ہاتھ کا ہے۔ بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں بندے کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اللہ یعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ جبریہ فرقہ ہے، اور اس کی پہلی جو مثال ہے وہ قرآن کریم نے دی ہے۔ یہ ابلیس نے کہا تھا، یہ نظریہ جو ہے نا یہ ابلیس نے دیا تھا۔ جب اس نے کہا نا قال انظرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے، انک من اللہ تعالیٰ بھی سخی ہے، اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جا تجھے قیامت تک مہلت دے دی۔ ویسے شاہ صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، میں ایک بات یہاں پہ ہمارے عرفاء نے جو بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو بندے سے محبت بڑی ہے، یہ ہے نا ہمارا عقیدہ کہ اللہ کو بندے سے بڑی محبت ہے۔ تو اگر اتنی محبت تھی تو بندے کا دشمن سامنے کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دشمن سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے یا اللہ میں اس انسان کے آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، میں مار دوں گا اس کو۔ تو اگر اللہ کو اتنی محبت تھی تو اللہ نے شیطان کو پھر مہلت کیوں دے دی؟ ایک دشمن سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا۔ بھائی مجھے کو کہے کہ تیرے بیٹے کو میں نقصان پہنچاؤں گا تو میں اس کے حوالے کروں گا بیٹا اپنا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن عرفاء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں مہلت دے دی؟ اس لیے دی کہ اللہ چونکہ خالق ہے ابلیس کا بھی اور انسان کا بھی، اللہ نے ابلیس کو وہ طاقت دی نہیں جو انسان کو دی ہے۔ اللہ نے ابلیس کو وہ طاقت ہی نہیں دی جو انسان کو دی ہے، اس لیے کہا جا تجھے مہلت دیتا ہوں۔ ابلیس زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ وسوسہ ڈال سکتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں آپ کے شہر میں یہ ہے، یہ میں کئی دفعہ مسجدوں میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے لوٹا پکڑا تھا، اس میں پانی ڈالا تھا اور میں رکھا وضو کرنے کے لیے، تو اپنی آج سینے چڑھا رہا تھا تو ابلیس لوٹا اٹھا کے چلا گیا، دیکھو جی اس نے مجھے وضو ہی نہیں کرنے دیا، میں کیا کروں؟ ویسے یہ کام انسان کرتے ہیں، مسیتوں ٹوٹیاں بندے لاندے نے، شیطان نہیں لاندے۔ یہ طاقت اللہ نے ابلیس کو نہیں دی کہ وہ آپ کی مسجد کی ٹوٹیاں اتار کے لے جائے، وہ آپ کا مسلح اٹھا کے لے جائے۔ یہ کام انسان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو وہ طاقت ہی نہیں دی۔ یہ آج میرا موضوع نہیں ہے، بس صرف اس کو اتنا سا سمجھ لیں، وہ تو شاہ صاحب قبلہ کا فیض سمجھیں، یہ اچانک بات میرے ذہن میں آ گئی۔ ابلیس صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے اور انسان کے پاس قوت ارادی ہے۔
وسوسے اور قوت ارادی کا آپس میں کیا تعلق؟ گر چاہے تو جلتے ہوئے جنگل سے گزر جائے، یہ قوت ارادی ہے۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ قوت ارادی ہے۔ لیکن اگر اس قوت کو میں استعمال مثلا جو بندے صبح اذان سن کے بستر کو ادھر پھینک دیتے ہیں، کیا وسوسہ غالب آ سکتا ہے اس کے اوپر؟ کیوں؟ یہ قوت ارادی وسوسے سے بہت بڑی ہے۔ اللہ نے اس لیے، کبھی ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ آپ کے سامنے ایسی بات کر دے، ویکھو جی اللہ نے ابلیس دے والے کر دیتا ہے۔ نہیں، تجھے طاقت دے کے اس کے سامنے مقابلے میں کھڑا کیا اور تجھے بڑی طاقت دی ہے۔ بات جو کر رہا تھا تو سب سے پہلے یہ نظریہ اس نے دیا، اگلی آیت میں اس نے کہا قال فبما اغویتنی، یا اللہ یہ جو میں نے سجدہ نہیں نا آدم کو کیا تو یہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ وہ جبریہ فرقہ کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، تو یہ سب سے پہلے اس نظریے کو بیان ابلیس نے کیا تھا۔ قال فبما اغویتنی، تیرے گمراہ کرنے کی قسم، ضرورت میں آدم کو سجدہ نہ کرتا، یہ جو میں نے سجدہ نہیں نہ کیا تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ لیکن یہاں ہمارے شیخ الحدیث صاحب ایک بڑی بات فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے ہے بہت بے وقوف، اسی آیت میں آدھی آیت میں کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھ سے کروایا یہ سب کچھ، اور ساتھ ہی کہہ رہا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب صراط مستقیم پہ میں بیٹھوں گا۔ یعنی تو جو کرتا ہے وہ اللہ کروا رہا ہے، اور انسان کے ساتھ جو کچھ کرنا ہے وہ تو نے کرنا ہے۔ بھائی اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ اپنی واری آئیے دیندہ اللہ نے کروایا ہے تو انسان نال میں کراں گا جو کراں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ تو یہ جبریہ فرقے کا اصل میں بانی ابلیس ہے۔ وہ کہتا تھا جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ بہرحال یہ رکوع بھی بڑا شاندار ہے، اگر کبھی موقع ملا اللہ نے دیا تو بہت سے نکات ہیں اس میں بھی، یہ میں مختصر آپ کو عرض کر دوں تاکہ یاد بھی رہ جائیں نا چیزیں۔ تو ایک عبد اور معبود کا یہ تعلق ہے۔ دیکھیے ظاہراً ابلیس نے بات تو کنفیوز کرنے والی کی ہے نا، آپ بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ واقعی یار اگر اللہ چاہے تو ابلیس دی کی جرات سجدہ نہ کرے، لیکن اسی رکوع میں آگے جا کے جب آدم علیہ السلام کی بات آتی ہے لا تقربا هذه الشجرة، تو آدم علیہ السلام نے یہ جملہ نہیں کہا کہ یا اللہ تو نے تو مجھے پیدا ہی انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو نے تو میری پیدائش سے پہلے ہی کہا تھا کہ میں نے آدم کو زمین پہ خلیفہ بنانا ہے، زمین کے لیے بنا رہا ہوں، اور اب مجھے بہانے لگا کے نکال رہا ہے۔ آدم علیہ السلام نے یہ بات، انہوں نے کیا کہا ربنا ظلمنا انفسنا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولا کریم یہ جو میں درخت کے قریب گیا ہوں تیری مرضی ہوتی تو میری کیا جرت تھی کہ میں وہاں جاتا۔ بس یہ لائن بھی آپ نے ڈرا کر کے رکھنی ہے کہ جو اپنی غلطیاں اللہ کی طرف منسوب کرے وہ ابلیس ہوتا ہے، جو اپنی غلطیاں اپنے نفس کی طرف کرے وہ انسان ہوتا ہے۔ آپ نے انسان بن کے رہنا ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کوئی نیکی ہو کوئی کامیابی ملے تو کہو یہ میرے اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اگر گناہ ہو جائیں تو کہو میرے نفس کی غلطی ہے۔ تو یہ جبریہ فرقہ تھوڑا سا، یہ ابھی میں نے ان کے سارے عقائد نہیں آپ کو بیان کیے، ان کی توحید اگر بیان کروں نا تو آپ نے سمجھنا ہے کہ اصل توحید تو ہے ہی یہی، یقین جانیے۔ یعنی جبریہ لوگوں کی توحید اگر آپ سننا شروع کر دیں گے نا تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا نظریہ تھا قدریہ، اس کو تفویضیہ بھی کہتے، یہ بھی صحابہ کے دور سے تابعین کے دور میں تو بڑا زور پکڑ گیا تھا۔ یہ
خصوصاً سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں تو بہت زیادہ یہ قدریہ فرقہ والے جو تھے آگے آ گئے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ پیدا کرتا ہے، آگے جو کچھ بھی کرتا ہے وہ انسان کرتا ہے. بالکل الٹ، وہ کہتے تھے جو کچھ کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، یہ کہتے تھے نہیں، جو کچھ کرتا ہے انسان کرتا ہے. تفویضیہ بھی اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ مثلا میں نے کلاس روم میں جانا ہے نا، میرے ہیڈ ماسٹر نے مجھے ایک پیریڈ تفویض کر دیا ہے، تو کلاس روم میں جا کے میری مرضی ہے، میں جو جی چاہے کروں. اس کو تفویضیہ بھی اسی لیے کہتے ہیں. تو یہ قدریہ، اس میں ایک سائنس کی بھی ایک تھیری ہے، اگر کوئی بچے سائنس سے وابستہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر مخلوق پیدا ہونے میں اللہ کی محتاج ہے. جو بھی کوئی مخلوقات ہیں نا، نو جتنی بھی سپیشیز ہیں، وہ پیدا ہونے میں اللہ کی محتاج ہے، کسی خالق کی محتاج ہے. لیکن پیدا ہونے کے بعد اپنی بقا کی جنگ ہر صنف خود لڑتی. باقی رہنے کے لیے اب انہیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے. اور اس نظریے نے وہ فساد پھیلائے جو آج بھی ہیں. وہ ہم تو نور بشر کے جھگڑے سے نہیں نہ نکلے، ساڈے کول تے والا کم ہی ہونے کے تراویاں اٹھنے کے بھی نے. ہمیں پتہ ہی نہیں دنیا کیا سوچتی ہے. آج کل پتہ کیا نظریات ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی امریکہ نے اگر 10 لاکھ افغانستان جو بندہ مار دیتا ہے تو امریکہ نو طاقت کنے دیتی؟ اللہ نے دیتا. اگر عراق میں کوئی 20 لاکھ مر گیا ہے تو کس نے طاقت دی؟ اللہ نے دی ہے. ہمارے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ آج کل یہ باتیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے سوالات رکھے جا رہے ہیں. وہ سانوں تے کوئی 11ویں یورویاں تو فرصت ملے گی تو ہی قرآن والے پاسے بھی آواں گے نا. ساڑھے تو ہو رہی کام بڑے نے، ان کاموں کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے. اور اس کی وہ ایک اور مثال وہ کہتے ہیں یہ فطری مثال ہے. کیا بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا نہیں جاتی؟ اس لیے کہ وہ اپنی بقا کی جنگ لڑنا ہر نوع کا حق ہے. جس سے آپ کو خطرہ ہے آپ اس کو مار دیں، اس لیے کہ باقی رہنے کی جنگ تو آپ نے خود لڑنی ہے. جہاں آپ کی بقا کو خطرہ ہوگا ٹھیک ہے، آپ جو جی چاہے ظلم کر سکتے ہیں. یہ ہے وہ نظریہ تفویضیہ اور قدریہ. اب یہ تینوں نظریہ. اچھا، ایک اس سے آگے جو مشرکین مکہ کا اور ہمارے ہندوستان میں چونکہ یہ نظریہ بہت عام تھا، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آنے سے پہلے ان کا نظریہ یہ تھا کہ پیدا تو اللہ کرتا ہے. رام کا ان کا بھی عقیدہ جو ہے بھگوان کا وہ بڑا وسیع ہے. کسی وید کا کبھی آپ مطالعہ کریں آپ حیران ہو جائیں. ان کی جو مقدس کی، جیسے ہماری مقدس کتاب ہے نا قرآن، ان کی ویدیں ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ اللہ پیدا تو کرتا ہے لیکن اس کے بعد اپنا سارا نظام اپنے نیک بندوں کے سپرد کر دیتا ہے. جو اس کے نیک بندے ہیں نا، اسی لیے ان کا لکشمی کا بت اور ہے، دولت دینے والا بت اور ہے، بارش برسانے والا اور ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنے معاملات ان کے سپرد کر دیتے ہیں. یہ بھی شرکیہ ہے. یہ عقیدہ بھی شرکیہ عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عطا صرف اللہ کرتا ہے. اللہ معطی. اگر اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے کہ اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں، تو باقی کسی کی کیا اوقات ہے وہ کہے کہ میں بھی عطا کر سکتا ہوں؟ کیسے ہم یہ سوچ لیتے ہیں فلاں سے مجھے یہ ملا، فلاں سے یہ نہیں. معطی صرف اللہ کی ذات ہے، عطا صرف اللہ کرتا ہے. باقی آپ کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس سے خیرات ملے، اہل بیت اور اصحابہ کرام سے ملے، اولیاء کرام سے ملے، اپنے والدین سے، اساتذہ سے ملے، یہ سب وسیلے ہیں، اسباب ہیں. ہم تو جب یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں نا تو عقیدہ پتہ کیا ہے؟ یہ بڑی مصیبت ہے، ہم نے عقائد نہیں پڑھے. جب ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عقائد ہمارے یہ ہیں اہل سنت کے کہ میری یہ آواز بھی حضور تک اللہ پہنچاتا ہے، اور آگے میری مدد کرنے کا اختیار بھی حضور کو اللہ عطا کرتا ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا. اتنے تو پتہ نہیں یہاں کنوں کنوں وعدہ دینیاں شروع کر دیتی ہیں، کتنے رب بنا لیے ہم نے. تو یہ بھی شرکیہ عقیدہ ہے کہ میرے معاملات شاید میرے پیر دے سپرد کر دیتے گئے ہیں، انہوں نے سب کچھ کرنا ہے. نہیں، معطی صرف اللہ کی ذات ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے. باقی سب سبب ہیں. آپ سبب سمجھ کر ندا دے سکتے ہیں، معطی سمجھ کے نہیں دے سکتے. یہ اتنا باریک معاملہ ہے. حضور غوث پاک تو اس بندے کو بیعت ہی نہیں کرتے تھے. وہ آج کل تو چونکہ کاروبار نے نا پیری مریدی بھی. حضور غوث پاک کے سامنے جب کوئی بندہ بیعت ہونے آتا تھا نا تو آپ فرماتے تھے اللہ کو کیا سمجھتا ہے. یہ چھ صفات الہیہ پہ آپ بیعت کرتے تھے. آپ بھی سنیں حضور غوث پاک فرماتے تھے پہلے کیا ہے، ولا معطی الا باللہ، کوئی عطا کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے. ولا مانع، کوئی روکنے والا نہیں الا باللہ، سوائے اللہ کے. ولا نافع ولا ضار، پہلے کیا ہے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں الا باللہ، سوائے اللہ کے. لا مقدم ولا مؤخر، کوئی مجھے آگے نہیں کر سکتا، کوئی پیچھے نہیں کر سکتا سوائے میرے اللہ کے. یہ 6 صفات پڑھا کے پھر آپ کسی کو بیعت کرتے تھے. تصور حضور غوث پاک کا دیا ہوا ہے. کتنے 11ویں پکان والوں نو پتا ہے کہ بیعت تو پہلے بندے نو اے عقیدہ دینا ہے. کسی کو پتا ہے کہ یہ عقیدہ دینا ہے؟ حضور غوث پاک کا سامنا قیامت والے دن کیسے کریں گے؟ یہ تعلیمات نہیں تھی ان کی. تو یہ جبریہ، قدریہ، تفویضیہ اور یہ اپنے اختیارات آگے منتقل کر دینا کہ اللہ تو فارغ ہو کے بہ گیا، بس باقی کام جڑے نے پیرا نہیں کرنے. نہیں. اب دیکھیے وقت میں نے دیکھا تھوڑا رہ گیا ہے، اذان بھی ہونے والی ہے. ہمارا عقیدہ قرآن نے جو دیا، جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس عقیدے کو آج عبد اور معبود کا وہ تعلق اگر میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں. زرتشت جو تھے، آتش پرست جو تھے، انہوں نے ایک عقیدہ دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا عقیدہ تھا. انہوں نے کہا کہ جو اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، اتنا محبت کرنے والا ہے، تو وہ شیطان کا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بدی کا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ صرف اچھائی کا خالق ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھائی کا خالق اور ہے اور برائی کا خالق اور ہے. انہوں نے 2 خداؤں کا نظریہ دیا. وہ کہتے تھے ہمارا اللہ جو ہے نا وہ نہیں کسی فرعون کو نہیں پیدا کرتا، وہ صرف موسیٰ کو ہی پیدا کرے گا. تو اس کو کنڈیم کیا قرآن کریم نے. فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام حمد اسی اللہ کے لیے ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے. روشنی بھی اسی نے بنائی ہے اور اندھیرا بھی اسی نے بنایا ہے. خالق وہی ہے. اس لیے کہ اگر آپ کسی اور کو خالق بنائیں گے تو پھر معبود بھی وہی ہوگا. تو جب معبود ایک ہے تو خالق بھی ایک ہے. اب ذرا اس نظریے کے جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے ان تمام نظریات کو، حضور نے مشرکین مکہ کے سامنے ایک ہی بات رکھی تھی، وہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ اگر تم ان بتوں کو الہ سمجھتے ہو تو الہ وہ ہوتا ہے جو خالق ہو. تمہارے بتوں نے کون سی چیز پیدا کی؟ کوئی ایک چیز بتا دو جو انہوں نے پیدا کی.
تو اب ذرا جہاں میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا، عبد اور معبود کا جو ہمارا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ طاقت اللہ دیتا ہے۔ فرعون کا خالق بھی وہی ہے، موسیٰ کا خالق بھی وہی ہے، نمرود کا خالق بھی وہی ہے، ابراہیم کا خالق بھی وہی ہے، ابلیس کا خالق بھی وہی ہے، آدم کا خالق بھی وہی ہے۔ ساری طاقتیں اللہ کی ہیں، ہمارے پاس بھی جو طاقت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ آگے اس طاقت کو استعمال کرنے کا اختیار مجھے دیا ہے۔ طاقت اللہ کی ہے اور اس کو استعمال کرنے کا اختیار میرے پاس ہے۔ یہی حساب ہے قیامت والے دن کا۔ آنکھ میں دیکھنے کی طاقت میری نہیں ہے، یہ اللہ نے دی ہے۔ اب اس طاقت کو میں حیا میں استعمال کروں یا بے حیائی میں استعمال کروں، یہ اختیار میرے پاس ہے۔ بولنے کی طاقت اللہ نے دی ہے، اب اس زبان سے میں جھوٹ بولوں یا سچ بولوں یہ اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ ٹانگوں میں چلنے کی طاقت اللہ نے دی، اذان سن کے میں مسجد میں آتا ہوں یا نہیں آتا اس کا اختیار مجھے ہے۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ میں آپ کو عرض کر دوں، بات ذرا واضح ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جبریہ سے آپ نے فرمایا کہ اگر سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے تو پھر اللہ حساب نہیں لے گا، چونکہ پھر ذمہ دار اللہ ہے نا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ دونوں مل کے کرتے ہیں، اللہ اور بندہ دونوں مل کے کام کریں، آپ نے فرمایا پھر بھی اللہ حساب نہیں لے گا۔ بس ایک ہی صورت بچتی ہے کہ طاقت وہ دے اور اختیار میرا ہو، اس اختیار کا حساب وہ لے گا قیامت والے دن۔ اب اگر یہ پچھلی آیت بھی کہ اللہ نے مال بھی خرید لیا، جان بھی خرید لی، اب اگر میرا اختیار اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے گا تو آپ سب نے تو سنا ہے جمعے پہ، میں نے بس آپ کو آخری 1-2 باتیں میں عرض کر دوں کہ اللہ نے قرآن میں احکام بھی بیان کیے ہیں اور کردار بھی بیان کیے، حکم بھی دیے ہیں اور ان احکام کے سامنے کردار بھی دیے ہیں۔ اگر اس کے حکم کو مانے گا تو ابراہیم ہے، نہیں مانے گا تو نمرود ہے۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں عبد ہوں اپنے معبود کا یا نہیں۔ جو اللہ نے مجھے طاقت دی ہے اس طاقت کو میں اس کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہوں یا اس کے خلاف استعمال کرتا ہوں۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ ویسے تو ہمیں شاید اہل سنت والجماعت کا معنی بھی نہیں نہ آتا، مصیبت تو یہ ہے۔ سنت کا ویسے لغوی معنی ہے طریقہ زندگی گزارنے کا، اب جو طریقہ ہوتا ہے سنت کہتے ہیں اس کو، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب اصطلاحی معنی آئے گا تو اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آئے گا۔ لغوی معنی میں تو آپ دونوں معنی لے سکتے ہیں۔ اصطلاحی معنی میں سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، والجماعت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جماعت ہیں؟ اور نہیں بھائی، اس جماعت سے مراد صحابہ و اہل بیت ہیں۔ جماعت ان کو کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے پیغمبر کے طریقے پہ عمل کیا، ہم اہل سنت بھی ہیں اور والجماعت بھی ہیں۔ ہم حضور کی پیروی ویسے کرتے ہیں جیسے صحابہ و اہل بیت نے کی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اہل سنت بھی ہوں اور نبی کے طریقے کے خلاف بھی ہوں، والجماعت بھی ہوں اور جماعت سے میری دشمنی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سڈے مولویاں دیا جماعتاں نے نا، یہ جماعتاں دے نے، او بھائی یہ جماعت نہیں ہے، یہ ید اللہ علی الجماع ہے اور جن پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ ہم نہ جبریہ ہیں، نہ قدریہ ہیں، نہ تفویضیہ ہیں،
ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارے پاس جو بھی کوئی طاقت ہے. اب دیکھیں اس کے بعد کوئی بندہ تکبر کر سکتا ہے کہ میں ڈی سی بن گیا؟ بنیادی عقیدہ ہی یہ ہے کہ اگر میرے پاس کوئی منصب ہے تو وہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، میرے پاس دولت ہے تو وہ میرے اللہ کی دی ہوئی ہے، میرے بازو میں طاقت ہے تو میرے اللہ کی دی ہوئی ہے. طاقتیں ساری اسی کی ہیں، بس میرا امتحان یہ ہے کہ میں اس طاقت کو استعمال کیسے کرتا ہوں. اور یہ بھی کام صرف تشریعی امور میں ہے، تکوینی امور میں نہیں ہے. ہاں یہ بھی ایک خاص بات ہے نا، ماں کے پیٹ میں میری شکل و صورت کیسی ہوگی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تکوینی امر ہے نا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. میرا قد کتنا ہوگا، میرا رنگ کتنا ہوگا، میرا آئی کیو لیول کیا ہوگا، میری ذہانت کیا ہوگی، یہ سارے کیا ہیں؟ سورج نے مشرق سے ہی نکلنا ہے. یہ تکوینی امور ہیں جس میں اختیار نہیں ہے، اختیار صرف تشریعی امور میں ہے. اور یہی بندے کا حساب ہے، یہی کلمہ ہے. اب دیکھیں کہ میں اللہ کا عبد بن کے رہتا ہوں یا اس کا دشمن بن کے رہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ بندہ فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر وہ تائبون بھی ہوتا ہے اور عابدون بھی ہوتا ہے. تو ایسا عبد جو ہے، یہ حضرت صاحب نے آپ کو بتایا ہوگا کہ اللہ جب بڑی محبت کا اظہار کرتا ہے تو پھر کسی کو عبد کہتا ہے. جب اس کی رحمت بڑے جوش میں آتی ہے نا تو پھر یہ نہیں کہتا کہ اس نے معراج نبی کو کروائی، رسول کو کروائی، نہیں، وہ کہتا اپنے عبد کو کروائی. مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، اے عرش عظیم دے مالک، یا پروردگار عالم. مولا کریم اس سارے دوست تیری رضا واسطے قرآن دا علم حاصل کرنے واسطے مولا حاضر ہوئے نے، انہاں دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرما. قرآن دے نور نال انہاں دے دلاں نو منور فرما. مولا کریم دلاں دیاں غلاظتاں نو مولا کریم اپنی رحمت دے ذریعے دور فرما. اس دل نو اپنے نور نال منور فرما. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نور نال، حضور دی محبت نال منور فرما. مولا کریم یہ جننے بھی دوست آندے نے انہاں دا آنا جانا بابرکت فرما. صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. شر نفس تو شر شیطان تو محفوظ فرما. اپنی اپنے محبوب دی رضا والی زندگی عطا فرما. مولا دنیا میں بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما. اس گفتگو دے دوران مولا جے کوئی لفظ وچ، بولن وچ، لہجے وچ کوئی غلطی ہو گئی ہے، توبہ کرنے معاف فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.